الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث پاک جمع الجوامع للسیوطی میں ہے، حدیث نمبر ہے 22,352 22352۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم، جس کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جلال اور غضب کا مظہر ہے، اور وہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ کفار و فجار، منافق و مشرکین کے لیے یہ اللہ تعالی کے غضب کا مقام، یہ 7ویں زمین کے بھی نیچے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم، آگ کے پہاڑ اور طرح طرح کے عذابات جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ جہنم میں آگ کی وادیاں ہیں، آگ کے کنویں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 7213 7213، جہنم میں ایک وادی ہے جسے ہب ہب کہا جاتا ہے۔ یہ حق ہے کہ اللہ عز و جل ہر عناد رکھنے والے جابر انسان کو اس میں ٹھہرائے گا، اور فرمایا اے بلال، تم اس وادی کے رہائشی بننے والوں میں شامل ہونے سے بچتے رہنا۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، چونکہ وہاں کی آگ بہت تیز ہے اور مجرموں کو یہ جگہ بہت جلد پکڑ لے گی، اس لیے اسے ہب ہب کہا جاتا ہے۔ یہاں ہب ہب نامی وادی میں ذلت و خواری کے ساتھ مجرموں کو رکھا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، اس لیے وہ جگہ متکبر کفار کی ہے۔ اناد حق، یہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں لکھا ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے باوجود ہٹ درمی کرے، ضد کرے، اور ایسا کرنا حرام لکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب الدعاء للطبرانی حدیث نمبر 1390 1390۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غم کے کنویں اور غم کی وادی سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو۔ عرض کی گئی، غم کا کنواں کیا ہے، غم کی وادی کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو گہری جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، جس سے جہنم ایک دن میں 70 بار پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی اللہ تعالی نے عابد و زاہد بننے والے ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عابد و زاہد بننے والے ریاکار اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم کے اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس کا نام ہے جب الحزن، غم کی وادی، غم کا کنواں۔ اللہ کی پناہ۔ ریاکاری کیا ہے؟ باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ باطنی امراض میں سے ہے۔ اس کی تعریف جو اس میں لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت میں ریاکاری کی تعریف یوں لکھی، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یعنی عبادت اس لیے کرنا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اور پھر اس کے بدلے میں لوگوں سے مال کھینچے، لوگوں سے تعریف کی خواہش ہو، اس کی تعریف کریں، لوگ اسے نیک آدمی سمجھیں، اس کو آنر دیں، اس کو عزت دیں، یہ ریاکار ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اب حاجی اپنے آپ کو حاجی کہتے نہیں تھکتے،
عمرہ کرنے والے اپنی گنتی بھی یاد رکھتے ہیں، بتاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تو بھئی کیا نیت ہے آپ کی بتانے کی؟ ڈرتے نہیں کہ ریا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؟ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، اس کی بھی صورتیں۔ مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہیں، یہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس کے نقصانات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، پھر اس کے اسباب کا خاتمہ کرنا چاہیے، اخلاص اپنانا چاہیے، نیت کی حفاظت کرنی چاہیے، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے، تنہائی میں ہجوم میں یکساں عمل کرنا چاہیے، نیکیاں چھپانا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایسے اوراد و وظائف کریں جس سے ریاکاری سے نجات ملے۔ تو جہنم کی وہ وادی جس کا نام ہے غم کی وادی، غم کا کنواں، جس سے جہنم بھی ایک دن میں یعنی ڈیلی روزانہ 70 بار پناہ مانگتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں غم کے کنویں سے بچا، ہمیں غم کی وادی سے بچا، اپنے کرم سے داخل جنت فرما۔ یہ وادی ان کے لیے ہے جو عابد و زاہد بنتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ المعجم الکبیر میں ہے حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، اور حدیث نمبر ہے 12803 12803۔ فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، 400 ٹائمز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، مگر ریاکار ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کریں گے۔ اللہ کی پناہ۔ ترمذی شریف میں ہے جہنم اس کنویں سے ہر روز 100 مرتبہ پناہ مانگتا، اور ابن ماجہ شریف حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 256 256 اس میں ہے کہ جہنم بھی اس سے ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جو کہ شرح مشکات ہے اس میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر ہے، چونکہ وہ جنگل بہت گہرا ہے اور وہاں سوائے غم کے اور کچھ نہیں، اس لیے اسے غم کا کنواں فرمایا گیا۔ دوزخ کی 4 حدیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہر حد روزانہ 100 بار اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، یا تو وہاں پر مقرر کردہ فرشتے زبانیاں اس کنویں سے، غم کے کنویں سے، غم کی وادی سے پناہ مانگتے ہیں، یا خود دوزخ کی آگ اس غم کے کنویں سے پناہ مانگتی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں ہر چیز میں شعور ہے جس سے وہ جانتی اور پہچانتی ہے۔ مفتی صاحب مزید سمجھاتے ہیں خیال رہے کہ جیسے دنیا کی آگوں کی گرمی مختلف ہے، گھاس پھوس کی آگ کم گرم ہوتی ہے، ببول یہ درخت ایک کانٹے دار، ببول کی آگ ببول کے درخت کی لکڑی کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، اور پیٹرول اور اسپرٹ کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے، اور بعض آگ لوہے اور فولاد کو گلا دیتی ہے، ایسے ہی دوزخ کی آگ بھی مختلف ہے۔ تو غم کی وادی، غم کے کنویں کے اندر جو آگ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، نار دوزخ سے بچا کر یا نبی، نار دوزخ سے بچا کر یا نبی، نار دوزخ سے بچا کر یا نبی، دیجئے جنت اے نانائے حسین، دیجئے
جنت اے نانا اے حسین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ حضرت سیدنا عمران قصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے یہ بات پہنچی جہنم میں ایک وادی جب الحزن نام کی ہے جس سے خود جہنم اس خوف سے روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے کہ اسے اس میں نہ ڈال دیا جائے، کہ وہ اسے کھا جائے۔ یہ وادی اللہ تعالی نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اور ایک بزرگ جن کا نام ہے بکر بن خنیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں جب الحزن ہے جس کی یہ وادی ہے، جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے یہ کنواں وادی جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نافرمان قاریوں کو ڈالا جائے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو قاری کہا جاتا ہے، اور عام طور پر جو مشہور ہوتے ہیں تلاوت کرنے میں ان کو قاری کہا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے یا رب بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا عالم جاہل کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، جو ریاکار ہے اس کو ڈر جانا چاہیے، اور ہمیں کسی کو ریاکار کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں کہ یہ قاری صاحب ریاکار ہیں، یہ حاجی صاحب ریاکار ہیں، یہ فلاں مبلغ ریاکار ہے، یہ فلاں نعت خواہ ریاکار ہے۔ نہیں، ہم اپنی خیر منائیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت بلال بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ جہنم میں کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، متکبروں کو، تکبر کرنے والوں کو پکڑ کر آگ کے تابوتوں یعنی صندوقوں میں ڈال کر ان تابوتوں کو اس کنویں میں پھینک دیا جائے گا، اوپر سے جہنم کو ملا دیا جائے گا۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا بلال بن ابی بردہ خوف جہنم سے رونے لگے۔ یہ اللہ والے جہنم کے خوف سے روتے ہیں، حالانکہ یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، اور یہ نیکوں کی پہچان ہے، یاد رکھیے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں، اور ہم جیسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی ڈرتے نہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بہت سے تنور ہیں، دنیا کے تندور بھی کہتے ہیں، تنور بھی کہتے ہیں، جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، نان لگائے جاتے ہیں، اس میں تو آگ ہی آگ ہوتی۔ تو جہنم کے نچلے طبقے میں تنور ہیں، اس کی تنگی تمہاری نیزوں کے نچلے حصے میں لگے لوہے کی مانند ہے۔ اس طبقے کا نام جب الحزن ہے۔ لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کنووں میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ان کنووں کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں۔ نار دوزخ سے بچا کر یا نبی دیجئے جنت اے نانا اے حسین، دیجئے جنت اے نانا اے حسین۔ حضرت شبیر و شبر کے طفیل یا نبی، حضرت شبیر و شبر کے طفیل،
ٹال دو آفت اے نانا حسین، ٹال دو آفت اے نانا حسین۔ تو آج کے ہم سلسلے میں سنا کہ ریاکاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کہ غیر اللہ کے لیے انسان عبادت کرے، مال بٹورنے کے لیے نیکی کا کام کرے، لوگوں میں عزت بنانے کے لیے نیکی کا کام کرے، عزت بنانے کے لیے حج کرے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔